ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر ایمان اور حلاوت ایمان کے بارے میں سبق پڑھا تھا۔ آج بھی باب الایمان کا حدیث نمبر 7 جو آپ نے سماعت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت سے نوازا یا ان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کو اپنے پروردگار، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا خوشی سے، تو سمجھو اس کے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ یعنی سب سے پہلی چیز ایمان کی حلاوت کا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی ربوبیت کو سمجھیں گے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ذات ہے، میری پرورش کرنے والا کوئی ذات ہے، مجھے روزی دینے والا کوئی ذات ہے، مجھے تمام کے تمام نعمتوں سے نوازنے والا کوئی ذات ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا، اور اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، خاتم النبیین تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد دین اسلام کو ہم نے قبول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے اس انسان کو یعنی ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ چونکہ آج کل کے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکاری لوگ بھی ہیں، جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں۔ وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، رسالت کے منکر بھی لوگ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے اور خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دین اسلام کو حق اور حقانیت والی دین نہیں تسلیم کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتلا دیا کہ ایمان کے کامل ہونا، ایمان کی حلاوت کا محسوس ہونا، اگر ان 3 چیزوں کو ہم دل سے تسلیم کریں، ان کے اوپر ہم اگر عمل کریں کہ اللہ ہمارے رب ہے، محمد ہمارے نبی ہے، اسلام ہمارا دین ہے، تو ہمیں ایمان کی حلاوت، ہر وہ چیز جو اللہ کو خوش کرنے والی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خوش کرنے والی چیز ہے، اس کو ہمارا دل قبول کرے گا۔ اگر ہمارے اندر حلاوت ایمان ہی نہیں ہے تو ہم جو دین کے کام ہوں گے، جو نیکیوں کے کام ہوں گے، ان میں ہمارا دل کھٹکے گا، ہم ان چیزوں کو نہیں کریں گے، وہ چیزیں ہمیں بوجھل لگنے لگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام سامعین و ناظرین کو اس حدیث کو سمجھنے، پڑھنے اور زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔